أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ العصر ہے 30ویں پارے کی۔ اس میں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے کی قسم، یقیناً انسان گھاٹے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور انہوں نے ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ یہ قرآن مجید کی ایک مختصر مگر جامع صورت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نو انسان خسارے میں ہے سوائے اس کے جو 4 چیزوں کے پابند ہوں، یعنی ایک ایمان، دوسرا عمل صالح، تیسرا حق کی نصیحت، چوتھا صبر کی وصیت اور نصیحت۔ سارے انسانوں کو یہ بتایا کہ سب کے سب نقصان میں ہیں، خسارے میں ہیں، استثناء کر کے یعنی علیحدہ کر کے کچھ لوگوں کو اس سے یوں کہا الا الذین آمنوا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا یعنی جو مومن ہیں، اور صرف ایمان قبول نہیں کیا یعنی ایمان قبول کیا اور برے اعتقاد سے، برے عقیدے سے انہوں نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا، ایمان میں داخل ہیں اور اتنا ہی کافی نہیں بلکہ عمل صالح بھی کر رہے ہیں، وہ نقصان میں نہیں ہے گویا کہ۔ یوں تو کہا سب کے سب نقصان میں، لیکن وہ جنہوں نے ایمان قبول کیا اور صرف ایمان کافی نہیں بلکہ عمل صالح بھی کیا، اور تیسرے نمبر پر حق کی نصیحت اور وصیت کرتے رہے، اور چوتھے نمبر پر صبر کی نصیحت اور وصیت کرتے رہے۔ تواصوا بالحق قرآن نے کہا ہے نا، تواصی کہتے کس کو ہیں؟ تواصی کہتے ہیں کسی کو تاکید کے ساتھ مؤثر انداز میں نصیحت کرنا، تاکیداً کسی کو نصیحت کرنا مؤثر انداز میں، یعنی ایسے انداز میں جس سے اثر پیدا ہو، ایسا انداز اختیار کیا جائے جس سے وہ اثر سامنے والا قبول کرے، اس انداز میں کہا جائے کہ وہ اس کو قبول کر کے اس پر عمل کے لیے آمادہ ہو جائے۔ ایسا طریقہ اور ایسا نہج اور ایسا اسلوب نہ اختیار کیا جائے جس سے اس کے اندر بیزاری پیدا ہو اور اکتاہٹ پیدا ہو یا وہ عمل پہ آمادہ نہ ہو، بلکہ ایسا طریقہ اختیار کیا جائے جس سے اس کے اندر عمل کا جذبہ بیدار ہو سکے۔ یہ ہے تواصی، یعنی کسی کو جو میں نے عرض کیا کہ تاکید کے ساتھ مؤثر انداز میں نصیحت کرنا اور نیک کام کی ہدایت کرنا، یہ ہے تواصی، جس کو قرآن نے تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو زندگی گزارنے کے لیے ایک وقت دیا ہے، ایک موقع دیا ہے، ایک زمانہ دیا ہے جس میں انسان اس دنیا میں آتا ہے، یہاں زندگی گزارتا ہے، اس دنیا کو برتتا ہے، یہاں اس کے روز و شب گزرتے ہیں۔ لیکن کہا گیا ہے کہ عام طور پر انسان کے اندر ناشکری ہے کہ وہ انسان اس نعمت کی ناشکری کرتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو وقت کی نعمت سے نوازا، اس کو زمانہ دیا، اس کو جو موقع عنایت فرمایا، اس کا حق یہ تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار ہوتا اور نیک اعمال کے ذریعے اس وقت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا۔ لیکن کرتا کیا ہے انسان کہ کفر اور شرک کی اور معصیت کی برائیوں میں مبتلا ہو کر کے وہ فائدہ اٹھانے کے بجائے نقصان اٹھاتا چلا جاتا ہے، جس کو کہا ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ اس کو نعمت کی شکر گزاری کے طور پر نیک اعمال کرنے چاہیے تھے، لیکن وہ شرک اور کفر کی گندگی میں مبتلا ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا حقدار بننے کے بجائے نقصان اٹھاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے یہاں زمانے کی قسم کھا کر کے عمومی انداز میں یہ بات کہی ہے کہ انسان گھاٹے میں ہے، اور جو 4 صفات والوں کا تذکرہ کیا علیحدہ سے کہ وہ گھاٹے میں نہیں ہیں جو ان صفات کے حامل ہوں۔ ان میں ایک نمبر پر فرمایا، جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا، کہ وہ جو ایمان والے ہوں، اور دوسرے نمبر پر کہا کہ اعمال بھی درست ہوں۔ دیکھیے صرف ایمان ہونا
اور اعمال کی درستگی کا نہ ہونا یہ بھی نقصان کا باعث ہے۔ کہا جا رہا کہ ایمان بھی ہو اور عمل صالح بھی ہو۔ اور تیسری صفت یہ کہی، یہ بات بہت غور کی ہے، کہ وہ صرف اپنی ذات تک محدود نہ رہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم نماز کے بڑے پابند ہیں، ابھی رمضان گزر رہا ہے، ہم روزوں کا اہتمام کر رہے ہیں، تلاوت کا اہتمام کر رہے ہیں، ذکر اذکار کا اہتمام کر رہے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، لیکن یہ صرف ہم نے اپنی ذات تک محدود کیا ہوا ہے۔ یہ بات مناسب نہیں، بلکہ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اس خیر کو اور اس اللہ کی طرف سے جو نعمتیں ہمیں حاصل ہیں، اس نعمت کو ہم دوسروں تک بھی پہنچانے والے ہوں۔ یاد رکھیے، ہم اگر اچھے اعمال کے حامل ہیں، لیکن ہم نے اپنے ارد گرد کا ماحول نہیں اچھا کیا، ہم نے اپنے گھر کا ماحول نہیں اسلامی خطوط پر بنانے کی کوشش کی، ہم نے اپنی آل اولاد کو، اپنی بیوی بچوں کو اسلامی خطوط پر نہیں ڈالا، تو یہ ہمارے لیے خدا نخواستہ کبھی کبھی حارج بھی بن سکتے ہیں، رکاوٹ بھی بن سکتے ہیں۔ ایسا آتا ہے، ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ماضی میں بھی اس کی مثالیں ملیں گی کہ کوئی شخص نیک راستے پر چلنا چاہتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہے، اللہ کے راستے میں قربانیاں پیش کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کی اولادیں، اس کی بیوی اس کے لیے حارج بن جاتے ہیں۔ کرے آپ یہ کیوں خرچ کر رہے ہیں؟ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ جس کو قرآن نے کہا نا کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ تو میں نے عرض کیا کہ ماحول سازی بھی ضروری ہے۔ اگر ہم نے ماحول سازی نہیں کی، ماحول ہم نے نہیں تیار کیا، تو ہمارا تنہا عبادت کرنا وہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے۔ تواصوا بالحق، یعنی سچ کی تلقین کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ حق بات بتانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، حق کی طرف دعوت دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اپنے لوگوں کو سب سے پہلے اس بات کی طرف لانا۔ اور یاد رکھیے کہ اس میں ہم سے کوتاہی ہوتی ہے، میں اپنے آپ کو بھی مخاطب کر کے سب سے پہلے کہہ رہا ہوں کہ دعوت دینے والا اور تلقین کرنے والا کہ وہ دوسروں کی اصلاح کا بیڑا اٹھا لیتا ہے۔ حالانکہ ہمارے لیے ضروری یہ تھا کہ ہم پہلے اپنے اہل و عیال کو اس کی طرف متوجہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن مجید میں حکم دیا گیا، کیا فرمایا گیا؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہا گیا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے قریب ترین لوگوں کو آپ دعوت دیجئے۔ تو اگر ہم نے اپنے اہل و عیال کو وصیت نہیں کی، تلقین نہیں کی، نصیحت نہیں کی، تو یہ بھی کوئی مناسب اور اچھی بات نہیں ہے۔ ہمیں اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنی ذات تک اس فکر کو اور اس عمل کو محدود نہ رکھیں، بلکہ دوسروں کو بھی اس میں شریک کریں، تو جا کر کے ہم اس زمرے میں شامل ہوں گے کہ جو خسارے میں نہیں ہے، نقصان میں نہیں ہے۔ کون ہے وہ؟ نیک عمل والے، ایمان والے، نیک عمل والے، اور دوسروں کو حق کی اور نصیحت کی تلقین کرنے والے۔ اور چوتھی بات، وتواصوا بالصبر، یاد رکھیے کہ اگر آپ تلقین کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو حق کی طرف دعوت دے رہے ہیں، حق کی طرف بلا رہے ہیں، تو اس راستے میں مشکلات بھی آئیں گی، مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، کہ اس راستے میں صبر کا اور برداشت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ جو مشقتیں آئیں گی ان کو برداشت کرنا ہے۔ تو بس میرے بھائیوں، اس مختصر سی سورہ میں جو پیغام دیا گیا کہ سارے انسان خسارے میں ہیں، لیکن وہ لوگ جو مومن ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیا اور حق کی تلقین کی اور صبر و برداشت کی تلقین کی، وہی کامیاب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ناکاموں میں سے نہ بنائے، کامیاب انسان بنائے، نقصان میں رہ جانے والا نہ بنائے، کامیاب مومن ہمیں بنائے، نیک عمل سے آراستہ ہونے والا بنائے، اور اپنی اور اپنے متعلقین کی بھی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ عز و شان وطن، مرکز علم و فن، مدرسہ دینیا، دین کا ہے چمن۔